الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. میرے خیال سے گزشتہ درس میں یہ آیت نہیں ہوئی تھی یا ہوئی بھی تھی تو مختصراً پھر اس کو دہرا لیتے ہیں۔ اعراب بدھو لوگوں کو کہتے ہیں، دیہاتی لوگ، دیہات میں رہنے والے لوگ، جسے ہمارے پاس گاؤں والے کہتے ہیں۔ بدھو لوگ شہر آئے، شہر مدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان لے آئے۔ آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن ہاں یہ کہو کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ قبیلہ بنی اسد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یہ لوگ قحط سالی سے پریشان ہو گئے تھے۔ قحط سالی کس کو کہتے ہیں؟ غلہ کم ہو گیا، اناج کم ہو گیا اور فصلیں نہیں ہو رہی ہے، مارکیٹ میں کوئی اناج نہیں ہے، تو پریشان ہو گئے۔ پریشان ہو کر اپنے بال بچوں کو لے کر مدینہ آ گئے اور آ کر مسلمانوں کے ساتھ اپنی ہمدردی جتانے یا یہ کہ ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے کہا ہم اسلام قبول کر لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فلاں فلاں قبیلے آپ کے پاس اپنی سواریوں پر آئے اور ہم تو آپ کے پاس اپنے بال بچوں کے ساتھ آ گئے۔ یعنی دوسرے اور بھی قبیلے والے وہاں آئے تھے، وہ لوگ اپنے گھر والوں کو لے کر نہیں آئے تھے، لیکن یہ جو دوسرے لوگ آئے تھے وہ گھر والوں کو لے کر نہیں آئے تھے۔ یہ لوگ جو قبیلے بنی اسد کے تھے بال بچوں کو لے کر آ گئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کے پاس گھر والوں کے ساتھ آ گئے۔ دوسرے لوگ سواریوں پر آ کر آپ سے جنگیں کی، اس کے بعد ایمان لائے، اور ہم نے آپ سے کوئی جنگ بھی نہیں کی، بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے ہم آپ کے پاس آ گئے۔ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا، احسان جتا کر زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے تم ابھی ایمان نہیں لائے، ظاہر میں مسلمان ہوئے ہو، دل کے اندر ابھی ایمان نہیں گیا۔ ایمان دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ دل کا پختہ ارادہ اور زبان سے اس کا اقرار اور اعضاء و جوارح سے تمام ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ایمان ہے۔ صرف کوئی زبان سے یہ کہہ لے ہم مومن ہو گئے تو مومن نہیں ہوتے جب تک کہ دل سے اس کے اندر ایمان داخل نہ ہو جائے۔ یہ چیز منافقین کے اندر بھی تھی۔ نفاق کی تعریف کیا ہے؟ نفاق
اس عمل کو کہتے ہیں جو ظاہر میں کچھ ہو اور باطن میں کچھ ہو۔ تو منافقین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کا ماجرا کیا تھا؟ وہ لوگ ظاہر میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن دلوں کے اندر ان کے بھی ایمان داخل نہیں ہوا تھا۔ اسی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں جو بظاہر مسلمان ہیں اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں میں پیش رہتے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ہر طرح کے گھناؤنے حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام یا مسلمان بدنام ہو جائے۔ منافقین جن کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آواز نہیں سنی رہی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت؟ جی آواز نہیں سنی رہی ہوئی؟ السلام علیکم، رک گئی آواز؟ ہاں نہیں آ رہی آواز؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ابھی آ رہی شیخ؟ ہاں، اچانک کنیکشن چلا گیا تھا، اس کا نیٹ کا وائر ہل گیا تھا، معذرت۔ آ رہی ابھی آواز؟ جی ہاں ابھی آ رہی۔ جی ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو منافقین کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ یہ منافقین جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں سب سے نچلا درجہ، سب سے نیچے، جہنم جب بھڑکتی ہے تو نیچے زیادہ شدت اس کی ہوتی ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا مقام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم جس کا ہلکا سا عذاب، ایک ادنا سا عذاب اس کا اس قدر خطرناک ہے کہ اس کی وجہ سے جو پیر میں جوتے پہنائے جائیں گے اگر آگ کے تو دماغ پگھلنے لگتا ہے۔ تو یہ جہنم کا ہلکا عذاب، اور اگر جہنم کے سب سے تہ میں ڈال دیا جائے جہاں سے جہنم بھڑک رہی ہے تو کیا انجام ہوگا؟ کافروں کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، منافقوں کے تعلق سے کہا۔ کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ وہ بظاہر اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو پاگل بنا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی صفوں میں رہ کر ان کے آستین کے سانپ بن کر ان کو مٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم اللہ کو یا مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ ویسا نہیں تھا، یہ لوگ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ تو یہ نفاق بہت ہی گھناؤنا عمل، بہت ہی خطرناک عمل ہے، اس سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور نفاق کے بعض عملی قسمیں بھی ہے کہ انسان جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑے کی بات آ جائے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ تو یہ تمام کیا ہے؟
نفاق کی علامتیں ہیں، نفاق کی آئیڈینٹی ہے، اس سے آپ پہچانے جائیں گے کہ آپ منافق ہیں یا نفاق کا ایک حصہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جن کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں؟ تو یہ ظاہر سے ایمان لانے کا دعویٰ کرنا آج مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، جسے ہم اچھی طرح جانتے ہیں، جو صحابہ کا دشمن، صحابہ کا جنہوں نے قتل کیا، صحابہ اکرام کا، اور پھر آج روتے پلاتے ساری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اور آج اس وقت سے لے کر آج تک نہ کبھی انہوں نے کفار پر حملہ کیا، نہ کبھی کچھ کیا، بس اگر نقصان پہنچایا ہے تو ہمیشہ سے سنی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ یہ منافقین ہے جو آستین کے سانپ ہے، جنہوں نے صحابہ کو تک نہ چھوڑا، وہ آج ہم مسلمانوں پر ہر طرح کی سازشیں رچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں اور ان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرکیف یہ آیت ان لوگوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی جو قبیلے بنی اسد کے کچھ لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام قبول کر لیے ہیں۔ اسلام اور ایمان، کیا فرق ہے اسلام اور ایمان میں؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کے ارکان کیا ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جنہیں نہیں معلوم۔ شہادتین کا اقرار کرنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، اسلام کے بنیادی ارکان۔ ایمان، اللہ پر ایمان، بن دیکھے، اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان۔ یہ ایمان کے بنیادی ارکان ہیں۔ ایمان اور اسلام دونوں جب ایک ساتھ آتے ہیں تو معنی الگ الگ ہو جاتا ہے۔ معنی لایا گیا، لائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، کیا ہے؟ یہ وائر بہت ہل جا رہا ہے، میں فون سے کنیکٹ کر رہا ہوں، اس سے شروع کر دیتا ہوں، میں فون سے ہی۔ ڈسٹرب ہو رہا پورا۔ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ۔ السلام علیکم منور بھائی۔ جی ابھی سسٹم میں کچھ وائر ہل جا رہا بار بار، وہ میں پھر وقت کنٹینیو کر رہا ہوں، اس سے فی الوقت تو لگا ہوا ہے۔ ویسے میں فون سے بھی جوائن ہو گیا ہوں، میرے 2 آئی ڈیز آگے ہیں، دیکھیے آپ۔ تو جیسے اگر ادھر کچھ پرابلم ہوا میں پھر فون سے کنٹینیو کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ چلیں بسم اللہ۔
آ رہی ہے آواز؟ ہاں جی ہماری الحمدللہ. چلیے بسم اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے تعلق سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کفار کے مقابلے میں ان کا انجام بہت ہی برا بتلایا ہے، اس لیے کہ یہ آستین کے سانپ ہیں. اور ہماری بات چل رہی تھی ایمان اور اسلام کے فرق کے تعلق سے. ایمان اور اسلام دونوں جب ایک جگہ آئیں گے تو معنی دونوں کا الگ ہوگا، لیکن صرف اگر ایمان کہا جائے تو اسلام بھی اس کے اندر شامل ہوگا، اور اگر صرف اسلام کہا جائے تو ایمان بھی اس کے اندر شامل ہوگا. اسلام ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتانے کے لیے بہت سے لوگ اس طرح کی حرکتیں اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اپنے پیغام کو عام کر رہے تھے اور ہر طرف جہاں اسلام پھیلانے کے لیے اپنے دستے بھیج رہے تھے، جو لوگ ایمان لے آتے ان کی جان اور مال محفوظ رہتا، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہا جاتا کہ یا تو تم جزیہ دے کر یہاں رہو، یا پھر یہ جگہ چھوڑ دو، یا پھر لڑائی کے لیے قتال کے لیے تم تیار ہو جاؤ. تو اس انداز میں جب مختلف طریقے سے ان لوگوں کے سامنے یہ ساری باتیں ہوتی تو ان میں سے بعض وہ لوگ ہوتے جو قتال نہیں کر پاتے یا قتال کر نہیں سکتے یا جزیہ بھی نہیں دے سکتے، تو مارے ڈر کے اپنی جانوں کو بچانے کے لیے وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. اسی طرح کے یہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں تھا اسلام کیا ہے، اسلام کی حقیقت کیا ہے. وہ بس سنی سنائی باتیں تھی ان کے سامنے، تو جس کی وجہ سے وہ ڈر کے وجہ سے اسلام لا لیے تھے. لیکن آگے یہ بات آتی ہے، تفسیر مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں ان کا ایمان اچھا ہوا، وہ اچھے مومن بن گئے تھے. مطلب یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر اسلام کو سیکھا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلامی تعلیمات کو انہوں نے سیکھا، اور سیکھ کر اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے اسلام کو اور ایمان کو پختہ کیا اور اچھا کیا. اس کی وضاحت آیت کے آخر میں بھی آئے گی اور اس کے بعد کے ٹکڑے میں بھی آئے گی. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا. اس آیت کے ٹکڑے سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعد میں ان کا ایمان اچھا ہو گیا تھا، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر تم صحیح معنوں میں ایمان لاؤ گے. تو بعد میں وہ لوگ صحیح معنوں میں ایمان لے آئے تھے. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے زبانی ایمان کو، جو انہوں نے زبان سے اقرار کیا تھا، اس کا انکار کیا اور کہا کہ تم ابھی مومن نہیں ہوئے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان اعتقاد قلب، جیسے میں نے کہا تھا، پختہ ارادے کا نام ہے. دل میں عقیدہ ہونا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے، اور حصول اطمینان کا نام، اور زبان سے اقرار کا نام، اور اعضاء و جوارح سے ان تمام ایمانی عمل تقاضوں کو پورا کرنا جن کا اسلام نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ مت کہو کہ تم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ تم لوگ غلامی اور قتل کے ڈر سے یا صدقے کی لالچ میں غلام بنا لیے جائیں گے اگر ایمان نہیں لائیں گے، یا قتل کر دیے جائیں گے، یا پھر اب جزیہ دینے کے لیے نہیں ہے تو جا کر اسلام لا لو، الٹا ہم کو غریب ہونے کے ناطے ہم کو صدقہ ملے گا. ظاہری طور پر اسلام میں تم داخل ہو گئے، اور یہ صفت منافقین کی ہے. منافقین کی یہ صفت ہے جو ظاہر میں ظاہری فائدہ اٹھانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. ایک اور جملہ یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. لما کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تک ایمان نہیں لائے، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن بعد میں ایمان داخل ہوا ہے. اس لمحہ کے اندر توقع اور امید کا معنی آتا ہے. یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ وہ لوگ بعد میں صحیح معنوں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں صحیح معنوں میں ایمان کیا ہے، سچا مومن کون ہے، کیسا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیسا ایمان اللہ کے پاس ایمان کی کسوٹی پر اترنے والا ہے،
تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے. اللہ پر غائبانہ اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان تمام قدرتی مظاہر کو دیکھ کر کہ ان تمام کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو دعوت دینے لگے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قوم کو دعوت دینے کے لیے کہا تم یہ چاند کی پوجا کرتے ہو، یہ چاند ڈوب جاتا ہے، یہ سورج کی پوجا کرتے ہو، یہ سورج ڈوب جاتا ہے، یہ ستاروں کی پوجا کرتے ہو، یہ ستارے ڈوب جاتے ہیں، میں تو اس ذات کی عبادت کروں گا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف میں نے رخ کیا ہے اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ کائنات کے اندر غور و فکر کر کے، اور جیسے ہدہد جو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، اس نے قوم کو دیکھا، ایک قوم ہے جو سجدہ کرتی ہے سورج کو، تو کیا کہا؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، سجدہ تو اس ذات کو کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ہے. تو اللہ پر ایمان لے آئیں اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں. اب یہاں رسول پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالی نے رسولوں کو بھیجا دنیا میں کس لیے بھیجا؟ جو اللہ تبارک و تعالی نے بنو آدم سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہ اقرار کیا تھا، قالوا بلا وربنا، کہا تھا کیوں نہیں تو ہمارا پروردگار ہے، پروردگار ہم تیرے بندے ہیں، سب نے اقرار کیا تھا. اس اقرار کو یاد دلانے کے لیے، توحید پر قائم رکھنے کے لیے، شرک سے بچانے کے لیے، ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. ہر نبی نے کیا کہا تھا؟ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. سب نے یہی تعلیم دی، سارے رسولوں نے، سب کا پیغام ایک ہی تھا، شریعتیں الگ الگ تھی. ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان. اللہ کے رسول، یہاں آپ اللہ کے رسول سے مراد اللہ کے آخری نبی اور رسول ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جن کی پیشن گوئی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی دے دی گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے. اس کے باوجود یہ لوگ جو یہودی، مدینے کے یہودی تھے، مدینے کے اوس اور خزرج کے لوگوں کو جنگ ہوتی تو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آئے گا تو ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور اس کو لے کر تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ ڈالیں گے. ایسا ہوئی تو یہ لوگ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ لوگ ایمان لانے کے بجائے حسد میں مبتلا ہو گئے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، اور آج تک بھی اسی حسد کا نتیجہ ہے وہ مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ایسی خطرناک دشمنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. مسلمانوں کے، اہل ایمان کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں اور اس کے بعد مشرکین ہیں. تو محترم حضرات دیکھیں، آج تک بھی دنیا کے اندر یہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو مختلف طریقے سے مٹانے کی سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو وعدہ ہے قیامت تک اللہ تعالیٰ ایک ایسی جماعت کو قائم رکھے گا جو حق پر باقی رہے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب انہیں اٹھا لے گا تو پھر دنیا میں کوئی اچھے لوگ باقی نہیں رہ جائیں گے، اور ایسے ہی برے اور بدکار لوگوں پر قیامت قائم ہوگی. معاذ اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے حالات سے.
اس کے بعد یہاں پر منافقین پر بھی رد کیا گیا. کس طریقے سے رد کیا گیا؟ منافقین کا عالم کیا تھا؟ وہ دو پہلوؤں پر رہتے تھے، ادھر مسلمانوں کے ساتھ، ادھر مشرکین کے ساتھ. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے کیا کہا کہ یہ لوگ لا الہ الا ولا الہ الا، نہ ان لوگوں کے، نہ یہ گروپ میں ہیں نہ وہ گروپ میں ہیں، نہ اس گروپ میں ہے نہ وہ گروپ. مذبذبین بین ذالک، مذبذبین، پریشان، کشمکش میں ہیں، ڈاؤٹ میں ہیں. ثم لم یرتابوا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک نہ کرے. اللہ پر ایمان لا لیے، اللہ کے رسول پر ایمان لا لیے، اب اللہ اور اس کے رسول کے ایمان میں انہیں ذرا برابر بھی شک نہیں ہونا چاہیے. شک میں مبتلا نہیں ہوئے. شک، ڈاؤٹ، جس کے ایمان میں رتی برابر بھی ڈاؤٹ آ گیا، اللہ ہے نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہے نہیں ہے، مختلف طرح کے آج بہت سے مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگ اور جھوٹے نبی داخل ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں اور بھی بہت سے ہیں. تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانے میں شک کر رہے ہیں، تو پھر وہ پکے مومن نہیں ہے. پکے مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر اس میں انہوں نے شک میں مبتلا نہیں ہوئے، شک نہیں کیا انہوں نے. اللہ تبارک و تعالی جب پل صراط سے سب کو گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کہا یہ لوگ جو منافقین تھے، جنہیں اللہ پر یا اللہ کے رسول پر شک تھا، تو ان لوگوں کے حال کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگوں کو پل صراط سے واپس بھیج دیا جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے. اہل ایمان نور سے، اپنے نور کی وجہ سے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں. تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انظرونا نقتبس من نورکم، ارے تھوڑا ٹھہرو تو تمہاری روشنی ہم بھی تھوڑی لے لیں، چرا لیں، اور تمہاری روشنی کے سہارے ہم بھی پل صراط پار کر لیں. تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ واپس جاؤ، واپس پلٹ جاؤ. ارتبتم وتربستم وغرتکم الامانی، واپس پلٹ جاؤ. کیوں؟ کیونکہ تم نے شک کیا تھا، تمہارے دلوں میں شک تھا، اللہ پر یا اللہ کے رسول پر شک تھا، ایمان کی باتوں میں تمہیں شک تھا، ڈاؤٹ تھا، پختہ یقین نہیں تھا. واپس لوٹ جاؤ. وَارْتَبْتُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ، انتظار کرتے تھے، دیکھتے تھے مسلمانوں کی کیا حالت ہوتی ہے، مشرکین آ کے ان کو ختم کر دیں گے یا یہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے. دیکھیں گے دونوں میں سے کون کامیاب ہوگا، اس کی طرف چلے جائیں گے. دونوں کے بیچ میں اڑتی چھڑی بن کر رہیں گے، دیکھیں گے ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، خواہشات نے تم کو دھوکے میں ڈال کر رکھا. تو یہ پل صراط سے ہی بھگا دیے جائیں گے، یا پل صراط سے یہ گر جائیں گے اور اس پل صراط کو یہ پار نہیں کر پائیں گے. تو ایمان میں شک کرنا یہ منافقین کی عادت ہے، منافقین کا طریقہ ہے. اور مومن شک نہیں کرتا بلکہ پختہ یقین کے ساتھ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا. اللہ اکبر. صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا جی؟ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ ایک مرتبہ کہہ دیا آمنت باللہ، دنیا پوری ان پر ٹوٹ پڑتی، اذیتیں، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کی جان تک لے لی جاتی، پھانسی کے پھندے پر لٹکا کر مختلف طریقے سے تیروں سے انہیں نوچا جا رہا ہے، انہیں تکلیف دی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے شاید تم اب یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری جگہ اللہ کے رسول تمہارے نبی محمد ہوتے اور تم بچ جاتے. تو کہا ایسی ہزاروں جانیں اللہ کے نبی پر قربان، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے. یہاں دیکھیں آپ، وہ ایمان تھا. ایک بار ایمان لا لیا تو پھر یو ٹرن نہیں، پھر پلٹنے کا سوال نہیں. آج بہت سے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. کس طرح کا جائزہ؟ جہاں دیکھو کہیں جاب نہیں مل رہی ہے، داڑھی کٹا دو، داڑھی کٹا دی.
مسلمان ہیں غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات، لڑکیاں ہیں غیر مسلموں کے ساتھ، مسلمان بچے شادی نہیں کر رہے ہیں، جہیز چاہیے ان کو، تو جا رہے ہیں اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، جا رہے ہیں اپنے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہو کر دین اسلام کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ کیسے مسلمان ہیں یہ؟ کیسے مسلمان ہیں جنہیں اسلام کے بارے میں شک ہے؟ آج ایسے بہت سے واقعات ہیں، بہت سے واقعات ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد چوتھی بات اس آیت میں کہی گئی، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے، جہاد کیا یعنی مال خرچ کیا اپنے مال سے اور اپنی جان سے دیا، جنہوں نے جان بھی لگا دی اور مال بھی لگا دیا، تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے لوگ ہیں، یہ لوگ سچے مومن ہیں، انہوں نے شک نہیں کیا تھا، ڈاؤٹ میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، تو یہ پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الصادقون، سچے مومن ہیں۔ جہاد کے تعلق سے جب بات آئی ہے، جہاد بالمال او بالجان یا بالانفس، جان کے ذریعے سے ہو یا مال کے ذریعے سے ہو، مالوں کا خرچ کرنا، جہاں ضرورت پڑی اسلام کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو وہاں خرچ کرنا، وہ جہاد بالمال۔ جہاں ضرورت پڑی جان دینے کی وہاں جان دے دینا، جان دینے سے مراد یہ نہیں کہ خودکش بم کر لینا، سوسائڈ کر کے اڑا دینا، خود کو نقصان پہنچانا، انسانیت کو نقصان پہنچانا، یہ جہاد نہیں ہے، یہ جہاد ہرگز نہیں ہے۔ جہاد کے شرائط ہیں، مسلمانوں کا ایک امیر ہونا چاہیے، اس کی امارت میں سارے مسلمان یکجا ہو کر ایک طریقے سے، جو اس طریقے ہیں اس کے کہ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بھاگ جانے والے کا پیچھا نہ کرنا، بہت سے شرائط ہیں، کنڈیشنز ہیں۔ وہ تمام چیزوں کے بعد، اور سب سے پہلے تو جہاد شروع کرنے سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دینا، دعوت قبول نہ کرنے پر انہیں جزیہ دینے کے لیے کہنا، جزیہ قبول نہ کرنے پر انہیں جہاد کے لیے کہنا، تب وہ اگر آئیں تب ان کے ساتھ جہاد کرنا، بہت سی چیزیں ہیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں اگر دیکھیں گے تو مدینے میں جو منافقین تھے، یہ لوگ مال بھی نہیں خرچ کرتے تھے، بڑے بخیل تھے، اور جان کا تو کیا کہنا، کتنی جنگوں میں انہوں نے ہاتھ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ احد میں اور بہت سے غزوات میں انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور اپنی قوم کو لے کر، قبیلے کے لوگوں کو لے کر، جو منافقین تھے ان سب کو لے کر واپس پلٹ جاتے تھے، آئین ٹائم پر ہاتھ دے کر نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ منافقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت یہ بتلائی کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اس میں شک کرنے والے نہیں ہیں، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ۔ ہاں، کہاں؟ اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی جنگ کرتا ہے تاکہ اس کا نام ہو، تو آپ نے کہا وہ ریاکار ہے۔ صحیح معنوں میں جہاد کی تعریف کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین پھیل جائے، اس مقصد کے لیے اگر کوئی جہاد کر رہا ہے تو وہ جہاد ہے۔ اپنی شہرت، غازی ابھی چل رہا ہے، سیریل یا فلم چل رہا ہے، ارطغرل الغازی، کتنی واہیات قسم کی فلم ہے یہ، بے حیائی، بے پردگی، اس میں عشق، معاشقہ، ہاں، اسلام کے پورے اصولوں کے خلاف یہ فلم بنی ہے، اور کروڑوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کروڑوں لوگ۔ ہمارے پڑوسی ملک نے تو اس کو بلا کر ایوارڈ سے بھی نواز دیا، جیسا کہ وہ ہمارا کوئی اسلامی ہیرو ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کا جو منظر اس فلم میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر صوفیت کی تعلیم، قبر پرستی کی تعلیم، کیسے کیسی چیزیں اس کے اندر آج پائی جاتی ہیں، اور ہمارے مسلمان بڑے ہی شوق سے، جذبے سے، ثواب کی نیت سے
سر پہ عورتیں دوپٹہ اوڑھ کر دیکھ رہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے کی پرانی فلم، اللہ کے نبی کے دور کی فلم ہے. نعوذ باللہ. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس انداز سے وہ فلم بن رہی ہے، جس کے اندر عشق بھی چل رہا ہے، بے حیائی بھی چل رہی ہے، جس کے اندر صوفیت کی تعلیم دی جا رہی ہے، قبر پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے، یہ کیسے اسلامی مناظر کو پیش کیا جا سکتا ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ لوگ سچے مومن ہیں. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے جو بنی اسد کے قبیلے کے لوگ آئے تھے، جنہوں نے آ کر کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو؟ کہ اللہ کو نہیں معلوم؟ انہوں نے آ کر کہا ہم ایمان لے آئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم یہ ایمان لائے نہیں لائے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں. اللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، تمام چیزوں کی اس کے پاس خبر ہے، رپورٹ ہے، سب کچھ ہے. تو تم لوگ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ کیا سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانا چاہتے ہو کہ تم ایمان لے آئے، حالانکہ تم ایمان نہیں لائے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ یمنون علیک ان اسلموا، تم اپنے اسلام کا احسان جتلا رہے ہو. یمنون علیک، دیہاتی آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. احسان جتلانا، ہاں ہم ایمان لائے، آپ پر کوئی ایمان لانے والے نہیں تھے، دوسرے لوگ بھی تو تھے. اور دوسرا یہاں پر کیا کہا انہوں نے؟ کیا کہا تھا کہ ہم اپنے بال بچوں کو لے کر آئے ہیں، جنگ نہیں کیے ہیں، لڑائی نہیں کیے ہیں. حالانکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ صدقہ لینا، زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھ پر احسان نہ جتاؤ تمہارے اسلام کا، مجھ پر احسان نہ جتلاؤ. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی راہ دکھائی. اگر تم سچے اسلام میں ہو، اگر تم اپنے آپ کو سچا مسلمان کہتے ہو، تو تمہیں ماننا چاہیے کہ اللہ نے تم کو راہ ہدایت دی. ہدایت سب سے بڑی توفیق، ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہدایت. اگر ہدایت نہ ہو تو پھر آدمی گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا من یہد اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. تو ہدایت، اللہ نے تم کو ہدایت دی، یہ اللہ کا احسان ہے تم پر. تم اگر ایمان لائے، جیسے کہ آیت کے شروع میں کہا گیا تھا کہ لوگ بعد میں صحیح معنوں میں مومن ہو گئے تھے، تو اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم اگر مومن ہوئے ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تم پر توفیق ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، اللہ تعالیٰ کا احسان. اگر آج بھی کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کا اسلام کی وجہ سے، اس کے نمازوں کی وجہ سے، اس کے انفاق فی سبیل اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے، تو بھول جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا. حدیث قدسی ہے، ابن آدم تم میں سے اول سے لے کر آخر تک، اول سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگ اگر اطاعت گزار بن جائیں، فرما بردار بن جائیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. اگر سارے لوگ برے ہو جائیں،
بدکار ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، اللہ کی ملکیت سے رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اسلام لا کر، ایمان لا کر، نمازیں پڑھ کر، روزہ رکھ کر، صدقہ کر کے، زکوٰۃ دے کر اللہ پر احسان جتاتے ہو۔ ارے تم کو مال کس نے دیا ہے؟ تمہیں یہ توفیق کس نے دی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں میں اتنے سال سے روزے رکھتے آ رہا ہوں، میں اتنے سال سے طواف کر رہا ہوں، میں اتنے سے حج کیا ہوں، میں اتنے عمرے کیا ہوں، میں اتنا وہ کیا ہوں، میں نے مسجد بنائی ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے۔ احسان جتا رہے ہو؟ تم کو تو شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی توفیق دی ہے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یا اللہ نے انہیں ان چیزوں کی توفیق نہیں دی۔ تو تمہیں یہ مان کر چلنا چاہیے اگر تم سچے واقعی مومن ہو تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ہدایت دے کر اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ منان ہے، احسان اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس کے بعد آگے کہا اللہ تعالیٰ نے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، غیب کی باتوں کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی انہی لوگوں سے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ کیا چھپی ہوئی باتیں؟ تم واقعی تمہارے دل سے ایمان لائے نہیں لائے وہ بھی جانتا ہے۔ غیب کا جاننے والا صرف اور صرف ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، علام الغیوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، علام الغیوب، غیب کا جاننے والا واللہ تبارک و تعالیٰ عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کے علم کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی سورہ اعراف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر، کہ اگر میں غیب جانا ہوتا تو میں لستکثرت من الخیر، تمام اچھے کاموں کو، تمام بینیفٹس، تمام فائدے، تمام پروفٹس کو جمع کر لیتا۔ وما مسنی السوء، مجھے کوئی رتی برابر کی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن آپ کتنی تکلیفیں اٹھائے زندگی میں، مختلف طرح کی اذیتیں، اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، بہت سی تکالیف اٹھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب کس کے لیے؟ اس بات کو بتانے کے لیے کہ اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ ایک مثال دیتا ہوں، احد کے موقع پر گڑھا کھود کر ڈھانپ دیا گیا، پتہ نہیں چلا، آپ گر گئے اس میں اور آپ کے دندان مبارک، سامنے کے دانت آپ کے شہید ہو گئے، گر گئے۔ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ وہاں نہیں جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر، صدیقہ بنت صدیق پر تہمت لگی، 1 مہینے تک آپ اس الزام کی تکلیف کو جھیلتے رہے، 1 مہینے تک۔ اللہ اکبر، آسمان سے برات نازل ہوئی، تب اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ حضرت عائشہ بری ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ پہلے ہی بتا دیتے، 1 مہینہ انتظار نہیں کرتے تھے وہی آنے کا، پہلے ہی بتا دیتے کہ نہیں حضرت عائشہ بری ہے، لیکن آپ نے انتظار کیا، تکلیفوں کو سہا، معاشرے کے اندر لوگ نے کیسی کیسی باتیں کی، ان تمام باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھیلنا پڑا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا طبقہ اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے اپنی زبانی، اللہ نے قرآن کے الفاظ قیامت تک کے لیے کہہ دیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور آپ نے انکار کر دیا اس بات کا کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا غیب جاننے والا ہے، آسمانوں کا بھی اور زمین کا بھی، وہ تمام باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے، انسان جو کچھ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اس سلسلے میں
پچھلے زمانے میں 1400 سال پہلے کی اگر بات کریں آپ تو سوچیں وہ صحابہ کیسے ایمان لائے تھے اس آیت پر کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ہم سے اگر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنی حرکتوں کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کیمرے کے اندر ہماری امیج آ جائے۔ چوری کرنے والا چور چوری سے رک جاتا ہے، لوٹنے والا لوٹ سے رک جاتا ہے، کسی بھی طرح قتل کرنے والا قتل سے رک جاتا ہے، اس وجہ سے کہ CCTV لگا ہوا ہے۔ ارے اللہ تعالیٰ تو پہلے سے دیکھ رہا ہے۔ CCTV خراب ہو سکتا ہے، اس کا ڈیٹا کو ہیک کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر وائرس ڈال کے اس کو بلاک کر دیا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو واللہ تبارک و تعالی واللہ تبارک و تعالی ہی اکیلا غیب کا جاننے والا ہے۔ یہ پوری سورہ حجرات آج ختم ہو گئی الحمدللہ، جس کے اندر بہت سے اخلاق و آداب اور ایمانیات کی باتیں تھیں جو ہم سنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔